بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند شرعی مسائل اور ان کے جوابات۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک صاحب ہے، وہ چوکیداری پر مامور ہے اور چوکیداری کے اوقات میں آیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نوافل پڑھ سکتا ہے یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ تو یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ چوکیدار کی جو چوکیداری کرنا یا وہاں پر گیٹ پر اس کا مامور ہونا اور جس کام کی ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی ہے وہ اس کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ تو اب اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں تہجد کے لیے جانا یا نوافل پڑھنے کے لیے جانا تو یہ درست نہیں ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا، اور اب اس کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا پڑے گا، یہ اس پر لازم ہے۔ ایک صاحب ہے، اس نے ایک پلاٹ مدرسے کے لیے وقف کر دیا، تو اب اس کا دوبارہ واپس کرنا کیسا ہوگا؟ تو جب انہوں نے زمین یا پلاٹ مدرسے کے لیے وقف کر دیا، اب یہ وقف سمجھی جائے گی جگہ، اور اس کو دوبارہ واپس کرنا یا جو ہے اس کو وقف ہونے کے لیے جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی اور انہوں نے جو وقف کرنے کی نیت کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر ایک اسٹامپ لکھ دیا تھا، اب اس کے بعد اس کا واپس کرنا درست نہیں ہوگا اور یہ وقف سمجھی جائے گی۔ ایک صاحب ہے، اس نے اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک دوسرا مکان بنایا، اب وہ دوسرا مکان جب بنایا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھا جائے گا یہ دوسرا مکان جو ہے اس نے کس غرض سے بنایا ہے۔ اگر اس میں اس کی غرض تھی تجارت کی نیت سے، تو پھر اس مکان کی تمام جو رقم ہوگی اور اس کے حساب لگایا جائے گا، اس رقم کو باقی اشیاء کے ساتھ، باقی جو ہے مجموعہ زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر اس کو رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اس مکان کو، پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک خاتون ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن دودھ پلانے کے ایام میں روزے آ گئے، تو اب وہ روزے رکھ رہی ہے، تو اس روزے رکھنے کی وجہ سے اس خاتون کے دودھ میں کمی لاحق ہوتی ہے، تو آیا اب وہ اس روزے کو جو ہے توڑ سکتی ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے، یہ بچے کی پرورش جو ہے یہ لازمی قرار دی گئی ہے، تو جب اگر وہ روزہ رکھتی ہے خاتون اور بچے کے دودھ میں کمی لاحق ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس کی بعد میں قضا کرے، اور بچے کے جو ہے نشو و نما میں کوئی کمی لاحق نہ ہو جائے، اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ یہ کسی کافر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو کسی بھی کافر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، علاوہ قادیانی یا مرتد وغیرہ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا درست نہیں ہوگا۔ چوکیداری کے لیے یا زراعت کے لیے یا شکار کے لیے کتے کا خریدنا کیسا ہے؟ تو ان تینوں چیزوں کے لیے، یعنی شکار کے لیے، زراعت کے لیے، چوکیداری کے لیے کتے کا خریدنا درست ہے۔ مقتدی جب نماز میں موجود ہو اور باجماعت نماز ہو تو پھر وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ تو امام ہی پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہے، تو مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، اور تعوذ و تسمیہ اور بقیہ جو ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرات یہ امام کی ذمہ داری ہے۔